بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد باز خان۔ ناظرین، اور آج ہم بات کریں گے ملک کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے اور بالخصوص ملک میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی کی لہر کے حوالے سے۔ خیبر پختونخوا کی اگر بالخصوص بات کی جائے تو خیبر پختونخوا میں ٹارگٹ کلنگ میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور خیبر پختونخوا کے لیے ایک بار پھر دہشت گردی کی صورتحال ایک ٹیسٹ کیس کا رخ جو ہے وہ اختیار کر چکا ہے۔ ناظرین، اگر خیبر پختونخوا کی بات کی جائے تو مزید اب اگر دیکھا جائے تو ٹارگٹ کلنگ میں اضافہ ہو رہا ہے، پولیس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور اس سے قبل بھی تحریک طالبان پاکستان کی جانب سے ان کی جانب سے ایک خط موصول ہوا، اس میں سے یہ انہوں نے جاری کیا تھا کہ ہمارا جنگ جو ہے وہ صرف پاکستانی فوج سے ہے اور پولیس جو ہے وہ ہماری جتنی بھی کارروائی ہے ان سے دور رہے، اگر وہ بھی اس میں سے ہمیں روکنے کی کوشش کریں گے تو ہم ان کے خلاف کارروائی کریں گے اور ان کے خلاف بھرپور ایکشن بھی لیا جائے گا۔ گزشتہ چند دنوں میں خیبر پختونخوا کے علاقے چارسدہ میں بھی ایک ایف سی کانسٹیبلری کے جو نوجوان ہے اس کو بازار میں ٹارگٹ نشانہ بنایا گیا اور بعد میں تحریک طالبان کی جانب سے ان کی ذمہ داری بھی قبول کی گئی اور ان کی جو سافٹ ٹارگٹس ہے وہ ان کو دیکھ کے مختلف کارروائی کر رہے ہیں۔ ساتھ میں اگر دیکھا جائے تو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا جو اجلاس ہوا وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت، تو ان میں بھی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی اگر بات کی جائے تو ان کو مدعو نہیں کیا گیا اور ان میں سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو شرکت کی دعوت نہیں دی گئی۔ ایک بار پھر خیبر پختونخوا جو ہے وہ دہشت گردوں کی نشانے پہ ہے، مختلف جگہوں کو ٹارگٹس کیا جا رہا ہے، سیکیورٹی فورسز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، جس طرح بنوں کے واقعات کو دیکھا جائے اس طرح مزید اگر دیکھا جائے تو تانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، دستی بموں سے حملے کیا جا رہا ہے، لیکن نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کو اس بار پھر مدعو نہیں کیا گیا اور ان کو ان کی دعوت بھی نہیں دی گئی۔ ملک میں اگر سیکیورٹی فورسز پر حملوں کی بات کی جائے بالخصوص خیبر پختونخوا پولیس، تو خیبر پختونخوا پولیس نے ہمیشہ کی طرح قربانیاں دیتے آ رہے ہیں اور اگر میرے پاس ہاتھ میں ایک رپورٹ موجود ہے جو ہم نے خیبر پختونخوا پولیس کی جانب سے جو رپورٹ جاری کی گئی اس کے مطابق تقریباً 10 سالوں میں 386 سے زائد جو ایف سی اہلکار ہے، اس میں سے پولیس کے اہلکار ہے، جس میں سے آئی جیز، ڈی ایس پیز، جتنے بھی لوگ ہیں ان میں سے ان کو شہید کیا گیا ہے۔ اس میں سے ایف سی کے جوانوں کا جو فگر میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں، اس میں سے 264 ہے، جبکہ اس کے علاوہ ہائی کمانڈر 34، اس کے علاوہ اے ایس آئی 35، اس کے علاوہ ایس آئی جو ہے وہ 35، اس کے علاوہ انسپیکٹر جو ہے وہ 6 ہے، اس کے علاوہ ڈی ایس پی 6 اور اس کے علاوہ بہت ساری جو ہے اس کو ٹوٹل ملا کے 386 وہ نوجوانان ہیں جن کو ٹارگٹ نشانہ بنایا گیا یا ان کو کسی حملے میں اس کو قتل کر دیا گیا ہے اور ان کو شہید کیا گیا۔ ناظرین، اس کے علاوہ اگر بات کی جائے خیبر پختونخوا اور وفاق کی، تو وفاق اور خیبر پختونخوا اس بار ایک دوسرے پر وار ہی کی جا رہے ہیں اور صوبے کے مسائل کو اگر دیکھا جائے تو پاکستانی عوام کے مسائل کو دیکھا جائے اس کو ایک پس پشت پہ رکھا گیا ہے۔ ملک میں اگر مہنگائی کی بات کی جائے تو مہنگائی کافی عروج پہ ہے، لیکن ان لوگوں کو عوام کی چیخ پکار نظر نہیں آ رہی۔ خیبر پختونخوا کی اگر بات کی جائے تو صوبے میں 20 کلو آٹے کا تیلہ جو ہے وہ 2600 سے 2700 روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے، لیکن صوبے کے عوام کی فکر جو ہے وہ کسی کے ساتھ نہیں اور صوبے کے جو وزیر اعلیٰ ہے اور ان کی کابینہ ہے اس کے ساتھ اگر گورنر کی بات کی جائے تو ایک دوسرے کے ساتھ بچوں کی طرح لڑ رہے ہیں اور وہ بھی ایک ہی ہیلی کاپٹر پہ۔ ایک طرف سے بیانات یہ آ رہے ہیں خیبر پختونخوا کے جو گورنر ہے غلام علی کی جانب سے کہ میں ان کو ہیلی کاپٹر استعمال کرنے کی اجازت نہیں دوں گا اور جہاں پہ یہ ہیلی پیڈ وغیرہ بنائیں گے وہاں پہ ہم خیمے لگائیں گے یا وہاں پہ پنڈال سجایا جائے گا تاکہ یہ لوگ ہیلی کاپٹر استعمال نہیں کریں۔ تو دوسری جانب جو خیبر پختونخوا کے ترجمان ہیں بیرسٹر سیف، ان کے سامنے ان کے جو بیانات سامنے آ رہے ہیں اس میں سے ان کا یہی کہنا ہے کہ اگر خیبر پختونخوا کے گورنر ہمارے ساتھ اس طرح کھیل کھیلیں گے تو ہم بھی ان کے ساتھ کھیلیں گے، ان سے ہم سیکیورٹی بھی واپس لے لیں گے اور خیبر پختونخوا کی جو گورنر ہاؤس ہے ان کو تالی لگائی جائیں گی۔ تو یہ تھے ہماری صوبے کی صورتحال۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر بتایا جائے تو امن و امان کی بگڑتی صورتحال پر خیبر پختونخوا کے جو وزیر اعلیٰ ہے انہوں نے کل ایک بیان جاری کیا، اس نے کہا کہ ہمیشہ کی طرح
صوبے کی پولیس نے جو ہے دہشت گردی کی جتنے بھی واقعات ہیں یا دہشت گردوں کا مقابلہ کرتی ہوئی اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا اور قربانیاں دی، اور ہم اس قربانی کو ہمیشہ یاد رکھیں گے اور ہمارے فورسز کو مزید استعمال نہ کیا جائے۔ دوسری جانب اگر وفاق کی بات کی جائے تو وفاق کی جانب سے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے یہ اسٹیٹمنٹ بھی دیا کہ جو ان کو فنڈ نہیں ملے، جو اس کے NFC ایوارڈ میں ان کا حصہ ہے 18ویں ترمیم کے مطابق ان کو وہ فنڈز نہیں مل رہے، تو اس پر بھی مولانا فضل الرحمان صاحب جو PDM کے سربراہ ہے انہوں نے یہ بیان جاری کیا کہ جو صوبہ جو ہے اسمبلی تحلیل کر رہے ہیں یا اسمبلی تحلیل کرنے والے ہیں ان کو فنڈز کی کیا ضرورت ہے، ان کو فنڈز نہیں دیے جائیں گے، ان کو فنڈ نہیں دی جانی چاہیے۔ تو اس پر بھی ایک سیاسی گہما گہمی سٹارٹ ہے۔ دوسری جانب تحریک طالبان کی جانب سے ایک خط جو ہے وہ بھی منظر پہ آ گیا ہے، اور اس خط میں انہوں نے لکھا ہے پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون کے حوالے سے انہوں نے لکھا ہے کہ تحریک پاکستان طالبان کا ایک اہم پیغام ہے، اور اس میں سے لکھا ہے کہ کافی عرصے سے تحریک طالبان پاکستان نے کسی سیاسی پارٹی کے خلاف اقدام نہیں کیا، مگر بدقسمتی سے موجودہ حکومت کی قیادت پر معلوم نہیں امریکہ کا جادو کیسے چل رہا ہے، اور بلاول صاحب اپنی ماں کی محبت کی پیاس بجھانے کے لیے امریکہ کا ماں کو درجہ دیا، اور اس بوڑھی ماں کی محبت میں آپے سے باہر ہو کر TTP کے خلاف کھل کر سامنے آنے اور اعلان جنگ کیا۔ اگرچہ بلاول صاحب ابھی کم سن ہے، اس بیچارے نے ابھی تک جنگ کی کیفیت کا مشاہدہ نہیں کیا۔ دوسری طرف پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے نہ جانے کس تصور میں امریکی خوشنودی کی خاطر TTP کے خلاف طبل جنگ بجا کر پوری پارٹی کو اس جنگ میں دھکیل دیا ہے، لہٰذا تحریک طالبان پاکستان برسر اقتدار مسلط کردہ ٹولو پیپل پارٹی اور مسلم نون لیگ کے خلاف ٹھوس اقدامات اٹھانے پر غور کر رہی ہے۔ اگر یہ دو پارٹیاں اپنے موقف پر ڈٹی رہی اور فوج کی غلامی کے نشے میں ان کا دماغ سے نہ نکلا تو پھر ان کی سرکردہ لوگوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ عوام ایسے سرکردہ لوگوں کے قریب جانے سے اجتناب کرے۔ مذہبی قیادت کی خدمت میں عرض ہے کہ TTP کی پالیسی میں آپ حضرات کے خلاف اقدامات کی کوئی گنجائش نہیں ہے، مگر آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات بھی ہمارے خلاف سرگرمیوں سے پرہیز کریں۔ یہ ایک کافی لینتی خط جو ہے یہ لکھا گیا ہے تحریک طالبان پاکستان کی جانب سے، اور اس میں سے باقاعدہ اب سیاسی پارٹیوں کو بھی دھمکی دی جا رہی ہے، بالخصوص تحریک پیپلز پارٹی اور اس کے ساتھ جو ہے مسلم لیگ نون کی وہ ان کے خلاف کارروائی کرنے سے باز آ جائے۔ اب جو ہے ملک میں مزید آنے والا الیکشن ہے، سیاسی صورتحال کو اگر دیکھا جائے تو سیاست بھی اب دہشت گردی اور ان چیزوں سے محفوظ نہیں۔ دیکھا جائے گا کہ آنے والے وقتوں میں کیا ہوتا ہے، اور وفاق جو ہے وہ پاکستان کی ترقی میں مزید کیا کردار ادا سکتا ہے، صوبوں کو کیسے اعتماد میں لیتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر بات کی جائے، اور کل جو ہے رانا ثناء اللہ صاحب نے پریس کانفرنس کیا اور انہوں نے کہا کہ TTP کے ساتھ مذاکرات تب کی جائیں گے جب وہ ہتھیار ڈال دیں گے۔ اس سے پہلے بھی دہشت گردی کے واقعات ہوئی، جیسے خیبر پختونخوا میں باچا خان یونیورسٹی پر حملہ ہوا 20 جنوری کو، اور اس کے علاوہ سال 2015 میں اس کے علاوہ APS میں بھی آرمی پبلک اسکول میں حملہ کیا گیا، جس میں سے مسلح افراد نے دہشت گردوں نے بچوں کو شہید کیا گیا۔ لیکن اس کے بعد عمران خان جو دھرنے پہ تھے وہ انہوں نے دھرنا ختم کیا اور وہ حکومت کے ساتھ ایک پیج پر ہو گئے، اور انہوں نے نیشنل ایکشن پلان جو ہے وہ تشکیل دی حکومت کی جانب سے، لیکن اس نیشنل ایکشن پلان پر بھی ابھی تک کوئی عمل درآمد جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ مزید کیا ہوتا ہے اس ملک کے حوالے سے، ان کی سیاست کے حوالے سے، وہ ہم آپ کو مزید اپڈیٹ کریں گے وقتاً بوقتاً۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ جڑی رہیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔